کیا آپ کبھی رات کو یہ سوچ کر سوئی ہیں کہ میرے شوہر اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی گھر میں برکت کیوں نہیں آتی؟ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو بعض گھروں میں کم آمدنی کے باوجود بھی خوشیاں، سکون اور محبت لے کر آتی ہیں، جبکہ بعض گھروں میں بہت کچھ ہونے کے باوجود بے سکونی ختم نہیں ہوتی؟ اگر آپ بھی اپنے گھر میں محبت، سکون اور خوشحالی دیکھنا چاہتی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے۔ لیکن سب سے اہم بات سمجھ لیجئے کہ رزق، قسمت اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی انسان یا ایک عادت خود بخود قسمت نہیں بدل سکتی، البتہ اچھی عادتیں، نیک اخلاق، دعا، محنت اور اللہ پر بھروسہ ایسے اسباب ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے۔ بہت سی بہنیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ میرے شوہر دن رات محنت کرتے ہیں مگر گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ کچھ کہتی ہیں کہ ہر مہینے تنخواہ آتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں ختم ہو گئی۔ کچھ کے گھروں میں دولت تو بہت ہے مگر سکون نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اصل دولت صرف پیسہ نہیں ہوتا بلکہ برکت ہے۔ برکت یہ ہے کہ تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا، دل مطمئن رہے گا، رشتوں میں محبت ہوگی اور گھر میں رحمت محسوس ہوتی ہے۔ ایک نیک اور سمجھدار بیوی صرف گھر نہیں سنبھالتی بلکہ اپنے اچھے اخلاق، اپنی دعا، اپنی سمجھ اور اپنے صبر کے ساتھ پورے گھر کا ماحول بدل سکتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے حوصلہ بن سکتی ہے، بچوں کے لیے بہترین مثال بن سکتی ہے اور گھر کو سکون کا گہوارہ بنا سکتی ہے۔ آج ہم ایسی 10 خوبصورت عادتوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہر مسلمان بیوی اپنی زندگی میں اپنا سکتی ہے۔ یہ کوئی جادوئی نسخہ نہیں ہے، نہ ہی یہ ضمانت ہے کہ ان سے لازمی دولت آئے گی، بلکہ یہ ایک مثبت عادتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے گھر کے ماحول میں، رشتوں میں اور زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ سوچئے، اگر شوہر گھر آئے اور اسے شکایت کے بجائے مسکراہٹ ملے، اسے تنقید کے بجائے حوصلہ ملے، اگر اسے مایوسی کی بجائے دعا ملے، اگر اسے فضول خرچی کی بجائے سمجھداری ملے تو کیا اب اس کا دل خوش نہیں ہوگا؟ اور جب گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے نا تو انسان باہر بھی زیادہ محنت، زیادہ توجہ اور زیادہ اعتماد کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف خواتین کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے گھر میں سکون، محبت اور برکت چاہتا ہے۔ میری آپ سب بہنوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک خوبصورت نصیحت اور اللہ کی یاد کی ترغیب بھی دوں گی جو دل کو سکون دیتی ہے اور امید پیدا کرتی ہے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں وہ 10 عادتیں جو ایک نیک، سمجھدار اور مثبت سوچ رکھنے والی بیوی کی پہچان ہوتی ہے اور جو اللہ کے حکم سے گھر میں خیر و برکت اور محبت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی وہ کون سی 10 عادتیں ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو چلتے ہیں وہ کون سی 10 عادتیں ہیں جس کو اپنا کر آپ اپنی زندگی میں خیر و برکت لا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ۔ ہر دن کی شروعات اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں۔ رزق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ شوہر کو کبھی بھی آپ نا امید نہ کریں، ہمیشہ شوہر کو امید اور حوصلہ دیں۔ ہر مشکل میں دعا اور صبر کو اپنا سہارا بنائیں۔ اللہ پر یقین رکھنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے شوہر کا سہارا بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پہلی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ دوسری جو عادت ہے، شوہر کی عزت اور احترام۔ دیکھیں، شوہر سے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کریں، اس کی محنت کی قدر کریں، چاہے آمدنی کم ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کے سامنے کبھی اس کی بے عزتی نہ کریں۔ حوصلہ افزائی کے چند الفاظ بھی بڑے اثر رکھتے ہیں۔ عزت سے محبت بڑھتی ہے اور محبت سے گھر میں سکون آتا ہے۔ تو کوشش کریں شوہر میں اگر کوئی چھوٹا موٹا عیب یا چھوٹی موٹی برائی ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو ڈسکس نہ کریں۔ اگر وہ آپ کے خرچے پورے کرنے میں تھوڑا مشکل اس کو آ رہی ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، تو اس بات کا ذکر آپ لوگوں سے نہیں کریں بلکہ لوگوں کے سامنے ہمیشہ اپنے شوہر کی تعریف کریں، جس سے وہ خوش ہو کر آپ کو اور خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ عادت نمبر 3 ہے شکر گزار رہنا۔ ہر نعمت پر الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں۔ دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ شکر دل کو مطمئن کرتا ہے اور ناشکری دل کو بے سکون کرتی ہے، دل کی بے سکونی کو بڑھاتی ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کو مزید عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا، تم ہر حال میں شکر عطا کرو، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو جو انسان شکر کو اپنی عادت بنا لیتا ہے نا، تو اس کی زندگی میں پھر سکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون لے کر آتے ہیں۔ اور لاسٹ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی جس کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے دل میں سکون ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ تو وہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، وہ آپ نے لازمی اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کس طرح سکون آتا ہے۔ چوتھی عادت ہے فضول خرچی سے بچنا۔ آمدنی کے مطابق فضول خرچی کرنا آپ کی سب سے بڑی مسٹیک ہے۔ دیکھیں، غیر ضروری چیزیں خریدنے سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ بچت کو گھر کی عادت بنائیں۔ سادگی میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے، برکت ہمیشہ سمجھداری کے ساتھ رہتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ فضول خرچی کرتی ہے اس کے گھر میں کبھی سکون نہیں آتا، ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ شوہر کو اس سے یہی شکوہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں جمع پونجی نہیں رکھتی۔ مطلب اللہ نہ کرے کبھی مشکل ٹائم آ جائے تو آپ کے ہاتھ میں اتنے پیسے ہوں کہ آپ
اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر سکیں، نہ کہ فضول خرچی میں سارا اڑا دیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ عورتوں کی، کہ وہ جتنے پیسے آتے ہیں شاپنگ میں اڑا دیے، ادھر ادھر نہیں۔ آپ نے بالکل بھی یہ چیز نہیں کرنی۔ ایک سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ 5ویں عادت، شوہر کے لیے دعا کرنا۔ ہر نماز کے بعد شوہر کے لیے دعا کریں، حلال اور بابرکت رزق کی دعا مانگیں، اس کی صحت کی، کامیابی کی اور آسانیوں کے لیے دعا کریں۔ دعا محبت کو مضبوط بناتی ہے۔ اللہ دل سے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دل سے مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ ہر نماز میں اپنے شوہر کے لیے دل سے دعا مانگیں، ان کو کامیاب ہونے کی دعا دیں، ان کی کامیابی کی دعائیں مانگیں، ان کی برکت کی دعائیں مانگیں، ان کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ 6ٹھی عادت ہے گھر کا ماحول خوشگوار رکھنا۔ دیکھیں، گھر کو ستھرا رکھیں، مسکراہٹ کے ساتھ شوہر کا استقبال کریں، غصے کے بجائے نرمی اختیار کریں، بچوں کے سامنے اچھا ماحول قائم رکھیں۔ پرسکون گھر سب سے بڑی نعمت ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اگر آپ کو غصہ آ گیا ہے تو آپ وقتی طور پر اپنے غصے پر کنٹرول کریں، اور اگر آپ شوہر غصے میں ہیں تو آپ چپ ہو جائیں۔ اگر آپ غصے میں ہیں تو آپ کے شوہر کو چپ ہو جانا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی عادت ہے جس کو اپنانے سے آپ کے گھر میں سکون آتا ہے۔ عادت نمبر 7 ہے صبر اختیار کرنا۔ ہر مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، آزمائش میں اللہ کو یاد کریں، مایوسی کے بجائے امید رکھیں۔ صبر انسان کو بہت مضبوط بناتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں کسی چیز پر تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ زندگی میں اگر کبھی ٹف ٹائم آ جائے نا تو اپنے شوہر کو سپورٹ کریں، نہ کہ اس کے ساتھ گلے شکوے شروع کر دیں اور بے صبری کا مظاہرہ کریں۔ یہ عادت بہت بری ہوتی ہے عورتوں میں۔ اور عادت نمبر 8 ہے شوہر کا حوصلہ بڑھانا۔ اس کی ناکامی پر اس کو تانے نہ دیں، اس کو یقین دلائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ اس کی چھوٹی کامیابی پر بھی خوشی کا اظہار کریں۔ حوصلہ نہ انسان کو دوبارہ کھڑا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب انسان کسی کا حوصلہ بنتا ہے نا تو وہ مزید خوش اسلوبی سے اپنی زندگی کے کام انجام دے سکتا ہے۔ دیکھیں، مثبت الفاظ زندگی بدل سکتے ہیں۔ عادت نمبر 9 ہے بچوں کی بہترین تربیت کرنا۔ بچوں کو نماز اور اچھے اخلاق سکھائیں، جھوٹ اور بدتمیزی سے بچنے کی تلقین کریں، والدین کی عزت کا درس دیں۔ نیک اولاد گھر کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اچھی تربیت والی نسلیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کی زندگی سنوار دیتی ہیں، تو آپ اپنی نسلوں کو سنواریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے گا۔ عادت نمبر 10 ہے اللہ کا ذکر کا معمول بنائیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے استغفار کریں، درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کی یاد دلوں کو سکون دیتی ہے۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں رحمت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد درمیان میں آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ کا دل کرے، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے اس آیا کو پڑھنا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے برکت ہوتی ہے، آپ کے گھر میں کیسے سکون آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سب حاجتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی آپ نے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی